ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر تھے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، ابراہیم تو اکیلے ایک امت کے برابر تھے. ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، ان کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا، ان کی توحید اتنی مضبوط تھی کہ پوری ایک قوم کے اندر اتنا بڑا ایمان، اتنا مضبوط ایمان نہیں ہوتا جتنا ابراہیم کے اندر تھا. قانتا للہ، اور ابراہیم اللہ کے وفادار تھے، اللہ کے فرما بردار تھے. ایسا نہیں کہ آسانی میں اللہ کی فرما برداری کرتے تھے، پریشانی میں چھوڑ دیتے تھے جیسے ہم اور آپ. قانتا للہ، وہ اللہ کے وفادار تھے، فرما بردار تھے، ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے. حنیفا، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی توحید کے لیے ساری کائنات سے کاٹ لیا. میرے نوجوان ساتھیوں، ابراہیم کی زندگی میں آپ کے لیے بھی سبق ہے. جس نوجوانی میں آپ رات رات بھر سوشل میڈیا کا غلط یوز کرتے ہیں، جس نوجوانی میں آپ نظروں کا، کانوں کا، آنکھوں کا زنا کرتے ہیں، جس نوجوانی میں آپ بدکاری کے راستے پر چلتے ہیں، جس نوجوانی میں آپ نشے کے راستے پر چلتے ہیں، ابراہیم نے اس جوانی کو اللہ کے لیے قربان کر دیا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہ کس نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کچھ لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، یہ اسی کا کام ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، ذرا اس لفظ کے اوپر غور کرنا، ذرا اس لفظ کے اوپر غور کرنا. اللہ نے خاص طور سے اس لفظ کو قرآن میں بیان کیا ہے. قالوا سمعنا فتى، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے، ایک نوجوان کو دیکھا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ان بتوں کی برائی کرتا ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، یہ اس وقت اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ
بالکل آخری مرحلے میں ہے، اور اب اس کے بعد اسلامی کیلنڈر کا 12واں اور آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا۔ ذی الحجہ کے مہینے میں 2 بڑی عبادتیں ہم اور آپ انجام دیتے ہیں۔ ایک تو دنیا بھر کے مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کرتے ہیں، اور دوسری بڑی عبادت جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، جو صاحب استطاعت لوگ ہوتے ہیں، جنہیں اللہ نے نوازا ہوتا ہے، وہ اللہ کے گھر کا حج کرتے ہیں۔ یہ قربانی اور حج، یہ دونوں عظیم عبادتیں، ان کا بڑا گہرا تعلق ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ قربانی میں بھی ہم حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور حج بیت اللہ میں ہم جس گھر کا طواف کرتے ہیں اس گھر کی تعمیر کا کام کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج کے خطبہ جمعہ کا ہمارا موضوع ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے کیا سیکھا، ہم نے ابراہیم سے کیا سیکھا۔ ابراہیم کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے میرے بھائی، یوں تو اللہ کے سارے انبیاء، سارے رسول، سارے پیغمبر قابل احترام، ہم سارے نبیوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، سارے نبیوں کا احترام کرتے ہیں، مگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بڑی اونچی شان ہے۔ دنیا کی 2/3 آبادی حضرت ابراہیم کا احترام کرتی ہے۔ ہم مسلمان تو احترام کرتے ہی ہیں، یہودی اور عیسائی، کرسچنز اینڈ جیوس، یہ 2 قومیں بھی اپنا جد امجد مانتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی رسپیکٹ کرتی ہیں، ان کا احترام کرتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مومن کی زندگی میں توحید سے بڑھ کر کے کچھ نہیں۔ ایک مومن کا کیپٹل ہے توحید، ایک مومن کا سرمایہ ہے توحید۔ اس توحید کے لیے گھر چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے، اس توحید کے لیے باپ کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے، اس توحید کے لیے شہر کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے، اس توحید کے لیے آگ میں جانا پڑ جائے تو چلا جائے، اس توحید کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیا جائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے 14ویں پارے میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا تو اللہ نے ابراہیم کی ایک بڑی الگ شان بیان کی۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر تھے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، ابراہیم تو اکیلے ایک امت کے برابر تھے۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، ان کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا، ان کی توحید اتنی مضبوط تھی کہ پوری ایک قوم کے اندر اتنا بڑا ایمان، اتنا مضبوط ایمان نہیں ہوتا جتنا ابراہیم کے اندر تھا۔ ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر تھے، قانتا للہ، اور ابراہیم اللہ کے وفادار تھے، اللہ کے فرما بردار تھے۔ ایسا نہیں کہ آسانی میں اللہ کی فرما برداری کرتے تھے، پریشانی میں چھوڑ دیتے تھے، جیسے ہم اور آپ پریشانی میں، مصیبت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب نعمتیں ملتی ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ کاروبار چل رہا ہے، سب کچھ آرام سے مل رہا ہے تو کون اللہ کو یاد کرتا ہے؟ جب کاروبار میں مندی آتی ہے تب لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ابراہیم ایسے نہیں تھے، قانتا للہ، وہ اللہ کے وفادار تھے، فرما بردار تھے، ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے۔ حنیفا، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی توحید کے لیے ساری کائنات سے کاٹ لیا، یکسو ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں آنکھ کھولتے ہیں ان کا باپ پکا مشرک ہے، ان کا باپ اپنی قوم کا سب سے بڑا پروہت ہے، سب سے بڑا بتوں کا پجاری ہے۔ اس گھر میں ابراہیم نے آنکھ کھولی تھی، اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے توحید کی دعوت کا آغاز کیا اپنے گھر سے، اپنے باپ سے کیا۔ اور جانتے ہو ابراہیم علیہ السلام ایک بہترین بیٹے کا بھی کردار نبھاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔
ہمیں سے جتنے لوگ یہاں کسی کی اولاد ہے، کسی کے بیٹے ہیں، ان کے اگر ماں باپ زندہ ہیں، ایک باپ کی عزت اور احترام کیسے کرنا چاہیے کوئی ابراہیم سے سیکھے۔ باپ مشرک ہے نا، باپ اللہ کو نہیں مانتا نا، باپ پتھر کے بتوں کی عبادت کرتا ہے، مگر ابراہیم کا لہجہ دیکھو، ابراہیم کی گفتگو دیکھو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا۔ قرآن کا 16واں پارہ کھولیے، سورہ مریم کی آیتیں پڑھتے چلے جائیے، پڑھتے چلے جائیے۔ ابراہیم اپنے باپ کو دعوت دے رہے توحید کی۔ باپ مشرک ہے اور ابراہیم اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے خلیل ہے، اللہ کے نبی۔ اپنے باپ سے کیسے گفتگو کر رہے ہیں، اے ابا جان، یا ابت، اے ابا جان، لما تعبدو، آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے، نہ نفع پہنچا سکے، نہ نقصان پہنچا سکے۔ اے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجئے۔ اے ابا جان، میں علم کی روشنی لے کر کے آیا ہوں، آپ میری پیروی کیجئے۔ ابا جان کہہ کے خطاب۔ باپ غلط ہو سکتا ہے، باپ کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، باپ اولاد کے ساتھ ناانصافی بھی کر سکتا ہے، ممکن ہے، پاسبل ہے، مگر باپ کا احترام کبھی مت چھوڑنا ہے۔ اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ باپ مشرک ہے نا، شرک کر رہا ہے، لیکن باپ کے شرک نے ابراہیم کو بدتمیزی کی اجازت نہیں تھی۔ اپنے باپ سے پوری تمیز سے بات کرے، پورے ادب سے بات کرے۔ اور اللہ کا قانون رہا ہے کہ جس نے اپنے باپ کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کیا ہے، اس کی اولاد نے اس کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کیا۔ آج ابراہیم اپنے باپ کے ساتھ احترام سے پیش آ رہے، کل ایک دن ایسا بھی آیا جب ابراہیم بوڑھے ہو چکے ہیں اور اپنے جوان بیٹے کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنے جوان بیٹے اسماعیل سے کہتے ہیں کہ بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بیٹے میں تیری رائے لینے آیا ہوں، تو بتا تو کیا کہتا ہے۔ بیٹے نے جواب دیا تھا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، آپ کر ڈالیے جو آپ کو حکم ملا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ ابراہیم نے اپنے باپ کو ابا جان کہہ کے مخاطب کیا تھا، آج اللہ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ آج ان کا جوان بیٹا اتنی بڑی قربانی کے لیے سر تسلیم نہ صرف کھم کرتا ہے بلکہ پورے عزت، پورے احترام کے ساتھ کہتا ہے کہ ابا جان، آپ کے بیٹے کی گردن حاضر ہے، اگر رب کا حکم ہے تو آپ کا بیٹا چوں نہیں کرے گا، آپ کا بیٹا صبر کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ ابراہیم ایک عظیم بیٹے بھی ہیں میرے بھائی، باپ کو توحید کی دعوت دے رہے، باپ کو اسلام کا راستہ بتا رہے، باپ کو جنت کا راستہ بتا رہے، لیکن باپ کی سختی دیکھیے۔ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم، اگر تو اپنی توحید سے باز نہ آیا، اگر تو اپنی دعوت سے باز نہ آیا، اگر تو اپنے راستے سے نہ ہٹا، تو اے ابراہیم، تیرا باپ تجھے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دے گا۔ ابراہیم تو ادب سے بات کر رہے ہیں، لیکن باپ بڑے ہی سخت لہجے میں، بڑے ہی خطرناک لہجے میں بات کر رہے، جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ اے ابا جان، اگر آپ مجھے اسی لائق سمجھتے ہیں، کوئی بات نہیں، میں سلام کہتا ہوں آپ کو، میں آپ کا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن ہاں، میں اللہ سے دعا کرتا رہوں گا، اے اللہ تو میرے باپ کو بخش دینا، میرے باپ کو معاف کر دینا۔ یہاں وعدہ کیا، یہاں ابراہیم نے وعدہ کیا اپنے باپ سے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، میرا رب مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ لیکن بعد میں جب اللہ کی طرف سے منع کر دیا گیا کہ نہیں، ابراہیم تمہارا باپ مشرک ہے، مشرک کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، مشرک کے لیے اللہ کیا معافی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو منع کر دیا، انہوں نے رجوع کر لیا۔ اور جانتے ہو، ابراہیم کی زندگی سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے،
ہمارے یہاں لوگ برادریوں پر بڑا ناز کرتے ہیں، صاحب یہ خان ہیں، یہ سید ہیں، یہ شیخ ہیں، یہ صدیقی ہیں، یہ فاروقی ہیں، بڑا ناز ہوتا ہے لوگوں کو اپنی برادریوں پر۔ بعض لوگوں کے یہاں تو یہ بھی عقیدہ ہے کہ صاحب ہم تو آل رسول میں سے ہیں، ہم کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتے۔ یہاں ابراہیم کا باپ ایک پیغمبر کا باپ ہے، اللہ کے خلیل کا باپ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے، بخاری کی روایت ہے، قیامت کے دن حضرت ابراہیم اپنے باپ کو دیکھیں گے، باپ کے چہرے پر کالک پتی ہوگی، باپ کا چہرہ سیاہ ہوگا، باپ کا چہرہ کالا ہوگا۔ ابراہیم اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ کر کے صبر نہیں کر پائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے، اللہ میں نے تجھ سے دعا کی تھی، تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، تو مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا۔ اے اللہ، آج میرا باپ اس حال میں، اس سے بڑھ کے میرے لیے ذلت و رسوائی کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے گا، ابراہیم ہماری طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، مشرک کے لیے جنت حرام ہے، مشرک کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ ہے، تیرے باپ کا ٹھکانہ بھی جہنم۔ اے ابراہیم ذرا اپنے قدموں کے نیچے دیکھ۔ ابراہیم اپنے قدموں کے نیچے دیکھیں گے، ان کا باپ ایک جانور کی شکل بن جائے گا، بجو کی شکل بن جائے گا، اس کے پنجے پکڑ کر کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، جس کا عمل ٹھیک نہ ہو، جس کا ایمان ٹھیک نہ ہو، جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، وہ خان ہو، وہ شیخ ہو، وہ سید ہو، وہ کچھ بھی ہو، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اللہ کیا ایمان دیکھا جائے گا، اللہ کیا عمل دیکھا جائے گا، آپ کی برادری، آپ کا نسب سب یہیں پڑا رہ جائے گا۔ ابراہیم کا باپ بچ نہیں پایا اللہ کے عذاب سے۔ اور آگے بڑھیے میرے نوجوان ساتھیوں، ابراہیم کی زندگی میں آپ کے لیے بھی سبق ہے۔ جس نوجوانی میں آپ رات بھر سوشل میڈیا کا غلط یوز کرتے ہیں، جس نوجوانی میں آپ نظروں کا، کانوں کا، آنکھوں کا زنا کرتے ہیں، جس نوجوانی میں آپ بدکاری کے راستے پر چلتے ہیں، جس نوجوانی میں آپ نشے کے راستے پر چلتے ہیں، ابراہیم نے اس جوانی کو اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ ابراہیم کی جوانی صرف ایک مقصد کے لیے، مجھے اللہ کی توحید کو پھیلانا ہے، اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اللہ کی دعوت، اللہ کے دین کی دعوت دینا ہے۔ اپنی قوم کو کبھی ستارہ پرستی سے منع کرتے ہیں، کبھی بت پرستی سے منع کرتے ہیں۔ جب دیکھا یہ لات کے بھوتے بات سے نہیں مانتے، تو ایک دن حضرت ابراہیم ایک الگ طریقہ اپناتے، اپنی قوم کے عبادت خانے میں داخل ہوتے ہیں اور سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں، ایک بڑے والے بت کو چھوڑ کے باقی سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ یہاں ایک منٹ کے لیے تھوڑا غور کیجئے گا، ابراہیم کوئی نعوذ باللہ کوئی بہت بھولے بھالے یا کوئی کم عقل انسان نہیں تھے، وہ بہت سمجھدار تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ میرے اس عمل کا انجام کیا ہو سکتا ہے، ان کو معلوم تھا یہ میں جان کی، زندگی کا رزق لے رہا ہوں، مگر زندگی کا رزق انہوں نے لیا توحید کے لیے، سارے بتوں کو توڑ دیا ایک بڑے والے کو چھوڑ کر۔ اتفاق سے وہ دن جو تھا قوم کے میلے کا دن تھا، تہوار کا دن تھا۔ قوم کی عادت تھی تہوار کے بعد، جشن منانے کے بعد اپنے عبادت خانے میں آتی تھی، اپنے معبودوں کی عبادت کرتی تھی۔ اپنے عبادت خانے میں جب وہ آئے تو دیکھا کہ بھی ہمارے خداؤں کا یہ حال ہے، ہمارے معبودوں کا یہ حال ہے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہا کس نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کچھ لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، یہ اسی کا کام ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ذرا اس لفظ کے اوپر غور کرنا، ذرا اس لفظ کے اوپر غور کرنا۔ اللہ نے خاص طور سے اس لفظ کو قرآن میں بیان کیا ہے، قالوا سمعنا فتى، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے، ایک نوجوان کو دیکھا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ان بتوں کی برائی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی قوم سے لوہا لینے والا ابراہیم نوجوان تھا۔ میرے نوجوانوں، تم اپنی تاریخ کو بھول گئے۔ اسلام کی تاریخ نوجوانوں کے خون سے رنگین ہے۔ اسلام کی تاریخ اسلام کے پودے کو اپنے خون جگر سے سینچا ہے نوجوانوں۔ میرے نبی کی جب کبھی سیرت اٹھا کے دیکھو، کبھی الرحیق المختوم پڑھ کے دیکھو جو آپ کے اسی مبارک پور کے ایک رائٹر نے لکھی تھی، کبھی علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی اٹھا کے دیکھو، کبھی آپ
اللہ کے رسول کی سیرت کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھو، میرے نبی کی سیرت میں آپ کو نوجوانوں کا رول بڑا اہم ملے گا۔ میرے نوجوانوں، آپ اپنے مشن کو بھول گئے، اپنے مقصد کو بھول گئے، اپنے مقصد حیات کو۔ آج حالات کیا ہے؟ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کے حوروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ہمارے بہت سارے نوجوان ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے ان کا ایمان بھی ڈاوا ڈول ہو رہا ہے، یار یہ واقعی میں حوروں کا چکر لگ رہا ہے، بیکار ہے۔ معاف کرنا میرے بھائی، ہماری پہلی صفت قرآن میں یہی بتائی گئی، الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جنت میں حوریں ہوں گی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جہنم میں آگ ہوگی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جنت میں وہ ساری نعمتیں ملیں گی جو انسان کو سکھ پہنچاتی ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور جہنم میں وہ تمام دکھ اور پریشانیاں ہوں گے جو انسان کو تکلیف پہنچاتی ہیں، یہ ہمارا ایمان۔ اب دنیا اس کا مذاق اڑاتی رہے، ہمارا ایمان اس پر اٹل ہے۔ اگر کوئی جنت کے لالچ میں یا جنت کے نام پر اگر کوئی دہشت گردی کا کوئی کام کرے تو اس کے لیے جنت کا کانسیپٹ غلط نہیں ہو سکتا نا بھائی۔ آج ہندوستان میں بہت سارے نعرے لگا کر کے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ نعرے یا وہ مذہب غلط نہیں ہے، یا اس مذہب کو ہم برا بھلا نہیں کہتے، لیکن جو عمل کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے، اس کو ہم غلط کہتے ہیں۔ تو جنت اور جہنم کا کانسیپٹ اسلام کا کانسیپٹ ہے، اور اس پر ہمارا ایمان۔ آج حالات یہ ہیں، ہمارے نوجوانوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو اپنی دینی تعلیم کو مضبوط کرنا چاہیے میرے بھائی، اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ارتداد کی بڑی خطرناک لہر آگے آ رہی ہے۔ ابراہیم نے بتوں کو توڑا تھا نوجوانی کی حالت، اور جب قوم کے لوگوں نے بلایا ابراہیم برسر مجلس، برسر عام، سب کے سامنے بباغ دہل، ابراہیم نے یہ نہیں کہا میں نے توڑا ہے، یہ کہہ دیتے تو مسئلہ حل نہ ہوتا۔ ابراہیم کا تو اصل مقصد تھا توحید کی دعوت دینا۔ کہا بھائی میں نے کہاں توڑا ہے، دیکھو بڑے والے نے توڑا ہے، سب ٹوٹ گئے، بڑا والا بچا، اسی نے توڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے غور کیا اور ان کو لگا کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم ایسے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں جو اپنا سیلف ڈیفنس نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ پھر کہنے لگے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے، لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ، تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے، ہم ان سے کیسے پوچھیں۔ قَالَ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہا ہائے افسوس تمہاری عقل پر، ارے تمہاری مت ماری گئی، تمہاری عقل پر افسوس ہے، تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ بول سکے، نہ سن سکے، نہ فائدہ پہنچا سکے، نہ نقصان پہنچا سکے، ان کو تم اپنا رب مانتے ہو۔ جب دلیل کے اعتبار سے ابراہیم نے ان کی بت پرستی اور ان کے شرک کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی تو انہوں نے اب تشدد کا راستہ اپنایا، ظلم کا راستہ اپنایا۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، کہا ابراہیم کو جلا ڈالو، ابراہیم کے لیے آگ تیار کرو۔ اور ایک ابراہیم کو جلانے کے لیے حافظ ابن کثیر نقل کرتے ہیں تفسیر ابن کثیر کے اندر کہ اتنی بڑی آگ تیار کی گئی، پوری بستی کو جلایا جا سکتا تھا، بڑی خطرناک آگ تیار کی گئی۔ اور وہ آگ جب تیار ہو گئی اور ابراہیم کو جب اس آگ میں ڈالا جانے لگا، منجنیق میں رکھ کر کے مشین کے ذریعے، منجنیق کے ذریعے ان کو آگ میں پھینکا گیا۔ جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ابراہیم کی پیشانی پر کوئی بل نہیں تھا، ابراہیم کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، سکون اور وقار اور اطمینان تھا، اور زبان پر بس ایک ہی نغمہ اور ایک ہی کلمہ تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور وہ سب سے بہترین مددگار۔ ہائے ہائے، ایمان سیکھو ابراہیم سے، توحید سیکھو میرے بھائی ایمان سے، توکل سیکھو ابراہیم سے، کہ اس نازک موڑ پر ابراہیم کی زبان سے کیا جملہ نکلتا ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی۔ اللہ نے ہواؤں کے فرشتوں سے نہیں کہا کہ جاؤ ہواؤں کو چلا دو، اللہ نے بارش کے فرشتے کو حکم نہیں دیا بارش برسا دو۔ ابراہیم کے توکل کا یہ نتیجہ ہے، اللہ نے آگ سے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ آج تک تو سب کو جلایا کرتی تھی، آج تجھے جلانا نہیں ہے، آج میرے خلیل کے جسم کا ایک رونگٹا بھی تجھے جلانا نہیں ہے، آج تجھے ٹھنڈی ہو جانا ہے، تجھے سلامتی والی ہو جانا ہے، میرے ابراہیم کے لیے، میرے خلیل کے لیے تو سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم نے ہمیں یہ سبق دیا، باپ نے گھر سے نکال دیا، قوم نے آگ میں ڈال دیا،
ابھی یہی پر معاملہ بس نہیں ہے. ابراہیم جب توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے، قرآن کہتا ہے کوئی ان کے اوپر ایمان نہیں لایا، پوری بستی میں کوئی ایمان نہیں لایا. وآمن معہ لوط، قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم پر بس ایک آدمی ایمان لایا، ان کا بھتیجا لوط ایمان لایا، حضرت لوط علیہ السلام. اللہ کے خلیل تھے نا، اللہ کے نبی تھے نا. کیا ان کی دعوت غلط تھی؟ ان کا انداز غلط تھا؟ نہیں. نبی سے بہتر انداز کس کا ہو سکتا ہے؟ تو ایک نبی کی دعوت پر اگر ایک شخص ایمان لا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی فیل ہے، وہ نبی اللہ کیا بالکل پاس ہے. آپ توحید کی دعوت دیں، آپ رب کا دین لوگوں تک پہنچائیں، ماننے والے مانے اچھی بات ہے، نہ مانے آپ کا فیلیور نہیں ہے، وہ ان کا فیلیور ہے جو آپ کی بات نہیں مانتے، جو آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے. آپ رب کے بتائے طریقے کے مطابق، صحیح طریقے کے مطابق آپ توحید کی دعوت دیجئے میرے بھائی. اگر لوگ نہ مانے تو مایوس مت ہوئیے. ابراہیم پر صرف ایک بندہ ایمان لایا، دنیا جسے لوط علیہ السلام کے نام سے. اور آگے بڑھیے. ابراہیم جب اپنے وطن سے نکلے، عمر ہو چکی ہے، اب سہارے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اب اولاد کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. اچھا، اس کے پہلے ایک واقعہ اور دیکھیے. حضرت ابراہیم کا گزر ہوتا ہے مصر کے پاس. مصر کا بادشاہ بڑا اوباش، بڑا بدچلن، بڑا کیریکٹر لیس تھا. مسافروں کو لوٹ لیتا تھا، ان کی عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹ لیتا تھا. ابراہیم اور ان کی بیوی سارا دونوں کو اریسٹ کر لیا گیا. سارا ابراہیم کی پہلی بیوی کا نام ہے جو بانجھ تھی. ابراہیم علیہ السلام کی یہ بیوی بانجھ تھی، بے اولاد تھی. مگر پوری تاریخ میں کہیں یہ ذکر نہیں ملتا کہ حضرت ابراہیم نے کبھی سارا کو یہ تانا دیا ہو کہ تجھ سے مجھے اولاد کا سکھ نہیں ملا. اللہ کی مرضی ہے بھائی، کسی کو اولاد دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا ہے، کسی کو لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، کسی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے. ابراہیم ایک بہترین شوہر بھی ہے. اپنی بیوی سارا کو کبھی تانا نہیں مارا کہ ارے تو بے اولاد ہے. اور جب اس بادشاہ کے پاس سے گزرے اور ابراہیم کو یہ پتا چلا کہ وہ بادشاہ اگر میاں بیوی اس کے حکومت کے دائرے کے پاس سے گزرتے ہیں تو شوہر کو قتل کروا دیتا ہے اور بیوی کی عزت لوٹ لیتا ہے، تو حضرت ابراہیم نے وہاں پر شریعت کے اس اصول پر عمل کیا کہ جب جان کا خطرہ آئے، جب زندگی خطرے میں پڑ جائے تو مجبوری کی حالت میں وہاں انسان جھوٹ بھی بول سکتا ہے. مگر ابراہیم نے جھوٹ نہیں بولا. وہ جھوٹ بول سکتے تھے، جائز ہے، جان بچانے کی بات آئے تو جھوٹ بولی جا سکتی ہے. لیکن ابراہیم نے ایسی بات کہی جو جھوٹ نہیں تھی. سامنے والے کو ایک توریہ کا کام کیا. انہوں نے سامنے والے کو ایک دوسرا مفہوم سمجھانے کی کوشش کی، دل میں کچھ اور نیت کر. کہا کہ سارا، جب بادشاہ پوچھے تو میری کون ہے تو تو کہہ دینا تو میری بہن ہے. اے سارا، اس وقت روئے زمین پر صرف میں ایمان والا اور تو ایمان والی. اگرچہ تو میری بیوی ہے مگر ایمان کے رشتے کے اعتبار سے تو میری بہن ہے. اگر وہ پوچھے تو بتا دینا تو میری بہن، تاکہ میری جان تو بچ جائے. سارا بڑی خوبصورت تھی. بادشاہ نے سارا کو دیکھا، بدچلن تو تھا ہی، کیریکٹر لیس تو تھا ہی. اس نے سارا کی عزت پر ہاتھ ڈالا. او لوگو، تم کہتے ہو کہ اہل حدیثوں کے یہاں کرامت نہیں ہوتی، یہ لوگ تو کرامت نہیں بیان کرتے. آؤ ذرا اہل حدیث سے کے منہ سے کرامت بھی سن لو. سارا کوئی نبی تو نہیں ہے نا، اللہ کی نیک بنتی ہے، مگر کرامت دیکھو سارا کی. سارا نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ آج تیری بندی کی عزت پر یہ ہاتھ ڈال رہا ہے، اے اللہ اس کو سبق سکھا دے. اس بادشاہ نے ہاتھ آگے بڑھایا، ہاتھ پتھر کا ہو گیا، ہاتھ سے جان ختم، ہاتھ آگے ہی نہیں بڑھ رہا ہے. اس نے کہا اچھا ایک کام کر، تو اپنے رب سے دعا کر دے میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں دوبارہ تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں. حضرت سارا چاہتی بھاگ سکتی تھی، مگر اللہ کے نیک بندوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں. انہوں نے دعا کر دی کہ اے اللہ یہ انسان سدھر گیا ہے، تو اس کا ہاتھ ٹھیک کر. ہاتھ ٹھیک ہوا، پھر اس نے غلط ارادے سے ہاتھ آگے بڑھایا. 3 بار ایسا ہوا. تیسری بار اس نے کہا اپنے نوکروں سے، اپنے خادموں سے، یہ تو کس شیطان کو لے کر کے تم لوگ میرے پاس آ گئے، لے جاؤ اس کو. اور جاتے وقت اس نے حضرت سارا کو ایک گفٹ کیا، ایک تحفہ دیا، ایک کنیز عطا فرمائی جس کو ہاجر کہا گیا حدیثوں میں، اور جس کو ہم اور آپ ہاجرہ کہتے ہیں. اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں دعا کر رہے ہیں.
ایک مومن کے لیے نماز بہت بڑا سہارا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو. عزت پر اور جان پر جب بنائے تب بھی نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو. میرے بھائیوں, حضرت ابراہیم نماز پڑھ رہے ہیں, اپنی بیوی کی عزت کے لیے دعا مانگ رہے. ادھر حضرت سارہ پہنچی, ابراہیم نماز میں ہے. سارہ نے کہا رد اللہ قید الفاجر واخدم حاجر, اے میرے شوہر, اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی. اللہ نے کافر کی چال کو ناکام کر دیا اور اللہ نے ہمیں خدمت کرنے کے لیے حاجرہ عطا کر دی. ہمارے پاس ایک خادمہ ہے حاجرہ. اور پھر اسی حاجرہ سے حضرت سارہ نے اجازت دے دی کہ آپ اس سے نکاح کر لیں. حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی بن جاتی ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام. اور حضرت ابراہیم کو پہلی اولاد جو ہوتی ہے اسماعیل کی شکل میں, وہ انہی حاجرہ کے بطن سے ہوتی ہے جس کو ہم اور آپ اسماعیل علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں. اور انہی کی نسل سے ہمارے اور آپ کے نبی, آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. تو حضرت جب اسماعیل پیدا ہوئے تو ایک اور امتحان زندگی کا آ گیا. اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اے ابراہیم, اپنی بیوی اور اپنے دودھ پیتے بچے کو مکہ میں چھوڑ کے چلے آؤ. وہ مکہ آج کا مکہ نہیں تھا جہاں کلاک ٹاور ہے اور بڑے بڑے ہوٹل ہیں اور دنیا بھر کی نعمتیں ہیں. وہ تو 4000 سال پہلے کا مکہ تھا. نہ وہاں آبادی تھی, نہ انسان تھے, نہ چرندے تھے, نہ پرندے تھے, نہ پانی کا ایک قطرہ تھا. وہاں اپنی بیوی کو اور اپنے معصوم بچے کو چھوڑ کے ابراہیم جا رہے. میری مائیں بہنیں غور کریں. لوگ کہتے ہیں کہ عورت بڑی کمزور ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ عورت بڑی مضبوط ہوتی ہے, شرط یہ ہے اس کے دل میں ایمان. کوئی حاجرہ سے بھی مضبوط ہو سکتا ہے. اس اکیلے بیابان میں جب حاجرہ کو چھوڑ کے ابراہیم جانے لگے تو اس اللہ کی بندی نے کہا الی من تترکنا, اے میرے شوہر جاتے جاتے یہ تو بتا کے جائیے کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے, کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں. پھر نہ جانے کیا خیال آیا, کہا کہ اللہ امرک بہذا, اے میرے سرتاج کیا آپ کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. کہا کہ ہاں اے میری بیوی, یہ اللہ کا. جب اتنا سنا حضرت حاجرہ نے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, میری ماں اور بہنوں آپ اندازہ لگائیے اس عورت کے منہ سے کیا جملہ نکلتا ہے. وہ کہتی ہے اذن لا یضیعن اللہ ابدا, اے میرے سرتاج اگر یہ اللہ کا حکم ہے ہمیں اللہ پر پورا بھروسہ ہے. اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, اللہ ہمیں ختم نہیں کرے گا. جائیے آپ شوق سے چلے جائیے, اگر اللہ کا حکم ہے ہم اللہ کے امتحان پر راضی. ابراہیم چلتے چلے جا رہے ہیں. کچھ دور جب نکل جاتے ہیں, بیوی اور بچے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں, تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, پروردگار میں اپنی اولاد کو اس بے آب و گیا سرزمین میں تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے اللہ تو میری اولاد کو توفیق دینا کہ وہ نماز قائم کرے. اللہ, اولاد کی روزی کی دعا بعد میں, اولاد کی دنیا کی زندگی دعا کی, دنیا کے لیے بعد میں دعا کی, اولاد کی آخرت کے لیے پہلے دعا کی. اے اللہ میری اولاد کو نمازی بنا. نمازی آپ خود سے نہیں بنتے ہیں, نمازی اللہ بناتا ہے. اسی لیے ابراہیم دعا کر رہے اللہ سے, اے اللہ میری اولاد کو نمازی بنا, اور اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. پروردگار تو مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا, میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. پتہ یہ چلا کہ نماز پڑھنے کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے. جس کو اللہ توفیق نماز پڑھنے کی دیتا ہے وہ اپاہج ہو کر کے ویل چیئر پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے, وہ کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے. میرے بھائیوں, ہم نے ایسے بھی نمازیوں کو دیکھا ہے ہاتھ اور پیر سلامت نہیں ہے لیکن بیچارے ویل چیئر پر چل کر کے ٹیک ٹکا کر کے مسجد میں آتے, ہم نے ان کو بھی نماز پڑھتے دیکھا ہے. اور ہم نے جن کو اللہ نے توفیق نہیں دی ہے, ہاتھ بھی سلامت ہے, پیر بھی سلامت ہے, اور مسجد کے بغل میں ان کا گھر ہے, اور 5 ٹائم کی اذان ان کے کانوں میں آ رہی ہے, مگر ان کو ایک ٹائم کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. توفیق تو اللہ دیتا ہے. ابراہیم چلے گئے, حاجرہ کھجوریں ختم, پانی ختم, حاجرہ پریشان ہے. حاجرہ پریشان, اپنی زندگی سے زیادہ ماں کو بچے کی زندگی پیاری ہوتی ہے. حاجرہ بچے کے لیے پریشان ہے. کبھی صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر
اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتی ہیں، دور تک نظر دوڑاتی ہے، اللہ میرے بچے کے لیے کوئی تو پانی کا بندوبست کر دے، میں اپنے بچے کی پیاس کیسے بجھاؤں، اپنے روتے بلکتے بچے کو میں کیسے اس کی تکلیف کو کیسے دور کروں۔ پھر صفا سے اترتی ہیں، جب صفا کی پہاڑی سے اترتی ہیں اور جب وادی کے نشیب پہ پہنچتی ہیں تو جلدی جلدی دوڑنے لگتی ہیں، حالانکہ ہاجرہ کو پتہ ہے کوئی آئے گا نہیں، مگر بے قرار ماں جب ہوتی ہے نا تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کر رہی ہوں۔ ہاجرہ بے قراری میں دوڑ رہی ہے، پھر مروہ پر پہنچتی ہیں، مروہ پر بھی پہنچ کے چاروں طرف نظر دوڑاتی ہے، 7 چکر لگاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے؟ اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا ہے کہ ایک دنیا میں ایک عورت چلی تھی صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک، اللہ نے اس کے دوڑنے کو قبول کر لیا۔ اب قیامت تک کوئی حج نہیں کر سکتا، کوئی عمرہ نہیں کر سکتا جب تک صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا وہ 7 چکر نہ لگا لے، اس اللہ کی بندی کے اس عمل کو یاد نہ کر لے، تب تک اس کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام میں عورت کی ویلیو ہے، یہ اسلام میں عورت کی عزت ہے میرے بھائی۔ اللہ نے زمزم کا بندوبست کر دیا، اسماعیل کے لیے زمزم کا انتظام ہو گیا، وہاں پہ کچھ لوگ آ کر کے بس گئے، آبادی کا انتظام ہو گیا۔ ابراہیم پلنے لگے، بڑھنے لگے، ماں کی تربیت میں، ماں کی آغوش میں ابراہیم نے بچپن گزارا۔ باپ تو ہزاروں کلومیٹر دور رہتے تھے، اسماعیل نے باپ کی زندگی میں باپ کا سایہ بہت کم دیکھا، باپ کو انہوں نے اپنے باپ سے اپنے آپ کو محروم پایا۔ اور میرے بھائیوں، ابراہیم کا یہ بیٹا جوان ہوتا ہے، اور وقت زیادہ ہو رہا ہے، معذرت چاہتا ہوں، آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ جب اسماعیل جوان ہو جاتے ہیں اور اپنے باپ کا سہارا بننے کے قابل ہو جاتے ہیں، تب اللہ نے ایک اور امتحان میں ڈالا، اور یہ ابراہیم کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ ابراہیم کو خواب میں دکھایا گیا، اللہ نے ڈائریکٹ حکم نہیں دیا۔ بھائی خواب میں نبی کو پتا ہوتا ہے کہ میرا خواب بھی سچا ہوتا ہے، تو حضرت ابراہیم کو پتا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرا خواب بھی سچا خواب ہے، تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ اب حضرت ابراہیم نے جب یہ خواب دیکھا تو سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے فلسطین سے چل کر کے وہ مکہ آئے، اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے کے لیے آئے، اپنے جوان بیٹے سے ملنے کے لیے آئے۔ نہ جانے ایک مدت کے بعد جب باپ نے بیٹے کو دیکھا ہوگا تو بیٹے کے دل میں کیا جذبات رہے ہوں گے اور باپ کے دل میں کیا جذبات رہے ہوں گے، اس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن آج باپ کچھ اور ارادہ لے کے آیا ہے۔ جب باپ اپنے اس بیٹے کے پاس آیا تو کہا، بیٹا تیرے باپ نے خواب دیکھا ہے کہ وہ تجھے ذبح کر رہا ہے۔ ڈائریکٹ یہ نہیں کہ اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، کچھ نہیں، ڈائریکٹ ایز اٹ از جو بات تھی وہ بات بیان کر دی، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ میری چھری ہے، میرا ہاتھ ہے، تیری گردن ہے، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ قابل غور ہے، ابراہیم کو اپنے بیٹے کی رائے لینے کی ضرورت تھی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی، ابراہیم چاہتے پٹک کے ذبح کر دیتے، لیکن ابراہیم دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا بیٹا، ابراہیم کا بیٹا، برسوں کی دعاؤں کے بعد ملنے والا بیٹا، میرا بیٹا، اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے، میرا بیٹا کیا جواب دیتا ہے میرے جملے پر۔ لیکن وہ بیٹا جس کو ہاجرہ نے پالا تھا، جو ہاجرہ کی گود میں پلا تھا، اس بیٹے نے جو جواب بھی دیا ہے میرے بھائی، جیسے ابراہیم کی قربانی بے مثال ہے، اسماعیل کا وہ جواب بھی بے مثال ہے، کہا ابا جان آپ کو قربانی کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم ملا ہے، اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا صبر کرنے والا ہوگا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ اسماعیل کون سے اسکول میں پڑھے تھے میرے بھائی؟ اسماعیل کون سے مدرسے میں پڑھے تھے؟ اسماعیل نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی، کسی اسکول میں نہیں پڑھا۔ اسماعیل کو یہ تربیت دی ہے ان کی ماں ہاجرہ نے۔ آج امت کو ہاجرہ جیسی عورتوں کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہاجرہ کی جیسی عورتیں پیدا ہو جائیں تو لاکھوں کروڑ اسماعیل پیدا ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان آپ کا بیٹا صبر کر لے گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ باپ بیٹے دونوں تیار ہو گئے، باپ قریب ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ابراہیم ہمیں تیرے بیٹے کا خون بہانا مقصود نہیں ہے، ہم تیرے بیٹے کا خون نہیں بہانا چاہتے، اے ابراہیم ہم تو تیرے دل کا اخلاص دیکھنا چاہتے تھے، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آج بھی عید الاضحیٰ کا تہوار آ رہا ہے،
ہم خبردار یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کو ان جانوروں کا ہم جو خون بہاتے ہیں، جو گوشت کھاتے ہیں، اس سے اللہ کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں صاحب، اللہ کا کوئی بھلا نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ۔ ان سے ہمارا بھلا ہے، گوشت ہم کھاتے ہیں، چمڑے سے فائدہ ہم اٹھاتے ہیں، خون بہہ جاتا ہے نالی میں۔ ہاں، ہماری قربانی کے پیچھے ہمارے دل کا جو تقویٰ ہے، جب ہم قربانی کرتے ہیں نا 10,000 کا 20,000 کا جانور لا کے ذبح کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک جذبہ ہوتا ہے کہ اے اللہ آج تیرا حکم آیا، میں نے 20,000 کا جانور لے کے ذبح کیا، اے اللہ کل اگر ضرورت پڑی اپنا گھر چھوڑنے کی، اپنا وطن چھوڑنے کی، اپنی جان دینے کی، اپنے بال بچوں کو قربان کرنے کی، اے اللہ تیری رضا کے لیے یہ زندگی حاضر ہے، یہ جان حاضر ہے، یہ مال حاضر ہے، اے اللہ میری ساری زندگی تیرے لیے حاضر ہے۔ یہ اخلاص اور یہ نیت ہونی چاہیے میرے بھائی، قربانی کے پیچھے یہ مقصد ہونا چاہیے۔ ابراہیم نے یہ سبق ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے۔ موضوع بہت طویل تھا، جمعہ کے خطبے کے لیے گنجائش نہیں تھی، میں معذرت چاہتا ہوں، کچھ اور بہت بڑے اہم پوائنٹس رہ گئے، پھر کبھی انشاءاللہ فرصت ملی ان پوائنٹس کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کیجیے رب العالمین ہمیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے جو یہ دروس ملتے ہیں، جو سبق ملتے ہیں، اللہ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں سے صاحب اولاد ہیں، اللہ ان کو اپنی اولاد کے لیے ایک بہترین ماں باپ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو اولاد ہیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے اس دیش کی حفاظت فرمائے۔ اللہ فرقہ پرستی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ شریروں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی، ہماری مسجدوں کی، ہمارے دینی اداروں کی، ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔